السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کی مبارکباد۔ دن بہت تیزی سے گزر رہا ہے، بہت تیزی سے رمضان گزر جاتا ہے۔ پورا سال انتظار ہوتا ہے، فوراً اپنی جھلک دکھا کے رمضان چلا جاتا ہے۔ لیکن کیا رمضان صرف جھلک دکھا کے چلا جاتا ہے؟ نہیں، رمضان اپنے اندر اتنی بے شمار یادیں، بے شمار نوازش اللہ کی طرف سے، رحمتیں، فضل دے کے مجھے اور آپ کو جاتا ہے۔ بس مثال دیتے ہیں، اونٹ بن جائیے۔ اونٹ کے کیا ہے؟ اونٹ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ خاصیت دی ہے کہ اونٹ ریگستان کا جہاز ہے۔ وہ جب سفر پہ نکلتا ہے تو اپنے اندر سٹور کر لیتا ہے پانی، 15 دن کا، 20 دن کا، 25 دن تک کا بھی، اور حسب ضرورت پانی میسر نہیں ہوتا تو پھر اس پانی کو استعمال کرتا رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے میں اور آپ بھی اس رمضان میں جو اللہ نے اونٹ کی بات کی ہے، افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، دیکھو تو ہم نے اونٹ کا کیسا بنایا ہے، تو اس پہ چلتے ہوئے میں اور آپ بھی اس رمضان میں اتنا اسٹور کر لیں اللہ تعالیٰ کی محبت کو، اللہ تعالیٰ کے کلام کو، کہ پورے 11 مہینے وہ میرے لیے اور آپ کے لیے پانی کا کام دیتا رہے۔ پانی پانی وہ جس میں زندگی رکھی گئی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نا قرآن میں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 30 میں، کہ ہم نے ہر چیز کو پانی سے خلق کیا، جان دی پانی سے۔ تو چلیں دعا کا آغاز کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شأن واتقوا اللہ یرحمکم اللہ واللہ بکل شیء علیم۔ یسألون من فی السماوات والارض، روزانہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ آپ کے پاس آئیں سوالی بن کے، مانگنے کے لیے آئیں، اور اللہ آپ سے مانگنے میں مزہ بھی بہت آتا ہے، اور یہ مزہ اس وقت دوبالا ہو جاتا ہے جب مانگنے جاتے ہو مل جاتا ہے۔ تو آپ اور میں اس چیز کو محسوس کریں کہ ہمیں اللہ کی طرف سے مل رہا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں اس کتاب پہ جب بندہ آتا ہے، اس کتاب سے وہ جڑ جاتا ہے، تو ایک کتاب اس کو انعام دیے بغیر، علم دیے بغیر کو تھوڑی رہے گی۔ ہم علم کی تلاش میں نکلیں، علم کے سفر میں نکلیں۔ تو آج ہم ایک چیز کرتے ہیں، شاید ہم پہلے بھی کر چکے ہیں، لیکن تھوڑا ریوائز بھی ہو جائے گا۔ جب سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس کا مطلب شیطان مردود کی پناہ میں، اللہ آپ کی پناہ میں آتا ہے، شیطان سے بچا لیجیے۔ اور اعوذ کو ہم نے پچھلے بھی لیکچرز میں ہم نے سمجھا تھا، اعوذ کا مطلب آغوش بھی ہے، اللہ کی پناہ بھی ہے، اللہ سے چمٹ جانا بھی ہے۔ تو جو بندے اللہ کے پاس چلے جاتے ہیں، اللہ کے آغوش میں جاتے ہیں، شیطان ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اس پہ تو ایمان لے کر آنا ہے پکا پکا اس رمضان میں، اس سے پہلے بھی ہم لے کر آ چکے ہیں، آئندہ بھی یہ تو سٹیمپ ہو گئی۔ پھر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے۔ اللہ نے اپنا انٹروڈکشن with the name of اللہ، جو رحمان الرحیم ہے، اللہ کہتا ہے میں رحمان الرحیم ہے، اس کی رحمانیت پہچاننی ہے، اس کی رحمیت پہچاننی ہے۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ آتی ہے۔ سورہ فاتحہ جو ہے میں نے اور آپ نے اللہ سے مانگی ہے، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ ایک بندہ اپنے رب کے پاس جاتا اور کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی جس نے جو رب العالمین ہے۔ اب اس میں ہم جو ترجمہ کرتے ہیں کہ سب نعمتیں اور سب تعریفیں اللہ کے لیے، لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں اس میں تو ایک ہی نعمت کا تذکرہ ہے، ایک ہی الحمد، مخصوص تعریف اللہ کے لیے۔ یہ بھی بالکل صحیح بات ہے، کہ اللہ کی ہم تو پوری ہو ہی نہیں سکتی نا۔ اللہ کی باتیں تو کوئی کمپلیٹ دنیا میں کیا، کائنات میں، کائنات کی کائناتوں میں بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ تو اتنا بڑا رب العالمین ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس کی جو تمام رب العالمین کا مالک ہے، جو تمام عالم کا مالک ہے۔ آپ نے اللہ کی تعریف کیوں کی؟ تعریف کیوں کی؟ کیونکہ میرا اور آپ کا انٹروڈکشن ہو گیا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم میں۔ قرآن کو جوڑ کے پڑھتے ہیں، آیتوں کو جوڑ کے دیکھتے ہیں تو مفہوم کچھ کا کچھ ہو جاتا ہے، اور میری اور آپ کی سمجھ میں بہت آسانی سے باتیں آتی ہیں۔ ہم نے اس رب کی تعریف کی جو رحمان الرحیم ہے، جوڑتے جوڑتے چلتے ہیں نا، اور پھر الحمدللہ رب العالمین، دوبارہ الرحمن الرحیم، دوبارہ اللہ نے کہا میں رحمان الرحیم ہوں، میں رحمان الرحیم ہوں۔ رحمان الرحیم کی بے شمار آپ نے تشریحات سنی ہوں گی مختلف اسکالر سے، عالم سے، اساتذہ سے، اور سب نے ایک سے بڑھ کے ایک کی ہے رحمان اور رحیم کی ڈیفینیشن میں۔ لیکن ہم
ہم اس وقت ایک تسلسل سے پڑھ رہے ہیں کہ اوس اللہ کی پناہ میں چلے گئے، شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ آپ اسی کی تعریف کر رہے ہو جو رحمان الرحیم ہے، جو تمام عالم کا پالنے والا ہے، اور رحمان الرحیم دوبارہ آیا اس میں انڈوس کر رہے ہو۔ پھر ہم کہتے ہیں مالک یوم الدین، جو ڈے آف ججمنٹ کا مالک ہے۔ اب ایک سمپل سا سوال ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ، لیکن آپ پھر بھی بتائیے مالک یوم الدین کا مطلب کیا ہے؟ ڈے آف ججمنٹ کا مالک تو وہ ہے کون؟ جب قیامت برپا ہوگی، جب حساب کتاب لیا جائے گا تو ڈے آف ججمنٹ باس جو ہے، باس حساب لیں گے نا، یہ مطلب ہوا نا مالک یوم الدین، باس ہے میرا، تو باس ہے کون؟ اس بات کی صفت کیا ہے؟ پتہ ہے نا، سب کو پتہ ہے نا؟ نہیں، اور پتہ ہے بھی نہیں بھی، کیا صفت ہے وہ رحمان الرحیم ہے۔ جس دن آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ رحمان الرحیم آپ کا حساب لے گا، آپ کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ یوم حشر، قیامت کے دن جو میرا حساب لے گا وہ رحمان الرحیم ہے، تو میں کیوں صلی اللہ سے امید نہ رکھوں، میں کیوں صلی اللہ سے نہ کہوں کہ اللہ اس دن آپ کے رحمانیت اور رحمیت کا میں شدید 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 متلاشی رہوں گا، انتظار کروں گا اور امید سے آپ کی طرف دیکھوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ جب میرا یہ یقین ہو جاتا، آپ کا یہ یقین ہو جاتا ہے مالک یوم الدین رحمان الرحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے نا، مفہوماً بتا دیتا ہوں آگے پیچھے نہ ہو جائے۔ ایک بدو آیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لے گا، تو خوشی سے جھومتا جھومتا چلا گیا۔ اور کچھ اس کا مفہوم یہ تھا کہ پھر ٹینشن کس بات کی، جب میرا اللہ حساب لے گا تو غفور رحیم ہے، وہ اس کی کیفیت تھی، وہ اس کا ایک تھا۔ میری آپ کی کیفیت کیوں نہیں ہے ایسی؟ کیوں نہیں؟ ہم کیوں اللہ سے امید نہ رکھیں؟ جب میں اور آپ ہر وقت پورا وقت سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس سورہ فاتحہ میں اللہ سے تقاضا کیوں نہیں کرتے؟ ہم نے کہا نا یسألُ مَن فِی السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ، اللہ روزانہ نئی طرح سے سوال کرتے ہیں، تو ہمارا سوال کیوں نہیں ہوتا؟ اللہ اے رحمان اے رحیم، اس دن آپ کے رحمانیت کی مجھے ضرورت ہے، اور میں اس دنیا میں ابھی سے کہتا ہوں نا مالک یوم الدین میرا حساب تو رحمان الرحیم لے گا۔ جب میرے دل میں آپ کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اللہ مجھ سے اور آپ سے دنیا میں کیسے کام کرائیں گے؟ اللہ وہ کام کرائیں گے جو اللہ کی مرضی پہ ہوں گے، اور اللہ اس دن، اس کسوٹی کے دن آپ کو مجھے کامیاب کرائیں گے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے خواہش پیدا کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے تھوڑا سا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرو۔ سب سے بڑا رزق کیا ہے؟ سب سے بڑا رزق ہے ٹائم، وقت۔ اللہ کے لیے ٹائم نکالنا ہے، اللہ کے لیے ٹائم کو خرچ کرنا ہے۔ آج کے لیے اتنا کافی ہے۔ چلیں ایز یوزول پڑھنے میں سننے میں سمجھنے میں غلطی ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرے، آپ بھی معاف کیجیے گا۔ زندگی بخیر لے کر تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔